پھر اس کے بعد میں آگے بیانوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے معین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا بیان سنائے. معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام اور معزز سامعین، میں آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر مختصر اظہار و خیال کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم ترین ستون ہے اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں نماز اتنی عظیم ترین شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے احکام زمین پر عطا فرمائے. لیکن جب نماز کی باری آئی تو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمان میں بلا کر عطا فرمائی. گویا نماز خدا تعالیٰ کی طرف سے قیمتی تحفہ ہے جو انہوں نے امت محمدی کو بخشا ہے. محترم سامعین، نماز کی اہمیت کے بارے میں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اسی عبادت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں کے بارے میں بار بار بیان فرمایا. چنانچہ ایک جگہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فرمایا جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو قائم نہ کیا اس نے دین ہی کو ڈھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز چھوڑنے پر مارو. نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور کفر پر موت آ جائے، نعوذ باللہ. میرے بھائیوں، نماز جس طرح دنیا میں عزت کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح آخرت میں اہل ایمان کا پہچان بنتا ہے. نماز کے واسطے وضو کرنے والے کا وہ حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے ان پر نور چمک رہا ہوگا، اور جب نفسی کا عالم ہوگا تو نافرمانوں کو فرمانبرداروں سے الگ کرنے کے لیے سجدے کا حکم ہوگا. سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو نافرمان تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے کمر میں تختہ لگا دیا جائے گا جس کے سبب وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اس طرح نافرمانوں کو محشر میں سب کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. آئیے عہد کریں رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کا جزاکم اللہ خیرہ. محترم دوستوں اور بھائیوں اور تشریف فرما ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بچے بڑی محنت کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ بیانوں کو یاد کیا، اور اتنے لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اللہ جزائے خیر دے معین کو کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بیان کو سنایا.